ویلکم بیک. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. مسئلہ تعلیم کا یعنی سنجیدہ ہے، لیکن ہم اس کو اس لیے لائٹن موڈ میں کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ گھر بیٹھے سمجھ سکیں کہ دراصل ہمارے تعلیمی اداروں اور نظام میں ہو کیا رہا ہے. اچھا عقیل صاحب، سوال میں نے آپ کے لیے چھوڑا تھا، ڈیٹ آف برتھ جو غلط درج ہو جاتی ہے یہ ٹھیک کیسے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو میٹرک بورڈ آفس کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر کسی بچے کی ڈیٹ آف برتھ غلط ہو جائے، نام میں غلطی ہو یا ولدیت میں غلطی ہو، تو ود ان 5 ایئرس 5 سال کے اندر اندر وہ کریکشن کا فارم لے کر آئے، اس کو نامنل فیس ہے وہ جمع کرائے اور وہ ٹھیک کروا سکتا ہے. لیکن اگر 5 سال سے زیادہ ٹائم گزر جائے تو پھر میٹرک بورڈ آفس کے پاس اختیارات ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد وہ کہہ دیتے ہیں کہ اب کورٹ کی ڈگری آپ لے کر آئیں، اس کے بعد ہی ہم ٹھیک کریں گے. اچھا. تو جب ایسا سچویشن ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس میں ایک کورٹ میں کیس فائل کرتے ہیں، کریکشن آف دی نیم یا ڈیٹ آف برتھ کے. کورٹ میں پھر یہ بات ثابت کرنی ہوتی ہے کہ آیا کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ درست یہ والی ہے جس کو ہم ٹھیک کروانا چاہتے ہیں. صحیح. کچھ عرصے کے لیے 90 ڈیز کا یہ پروسیس ہے. کورٹ میں ایک کیس چلتا ہے اور جب یہ بات ثابت ہوتی ہے تو کورٹ ایک ڈگری جاری کرتی ہے کہ بھائی ان کے درست ڈیٹ آف برتھ یا نام یہ ہے، لہذا ڈائریکشن دی جاتی ہے میٹرک بورڈ آفس کو کہ ان کی فوری طور پر یہ ٹھیک ہے. اس ڈگری کو ہم لے کر دوبارہ سے بورڈ آفس میں جاتے ہیں، کریکشن اور سرٹیفکیٹ فارم کے ساتھ اس کو لگاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہوتی ہے. تو میں اسٹوڈنٹ کو اکثر یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو تو آپ 5 سال کو لیٹ نہ کریں کہ قبل اس کے کہ آپ کو کورٹ کے چکر لگانے پڑیں. آپ پہلے جائیں اور ان کے اختیارات کو استعمال کرتے پہلی فرصت. اچھا، ویسے نادرا میں بھی ایسا کچھ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آج ہماری عمر 50 سال ہو گئی اور ہم کہیں بھائی میرے نام میں نا شبیر ابو طالب کو محمد شبیر ابو طالب کرنا ہے، تو نادرا بھی اسی طرح سے کچھ کر دیتی ہے؟ بالکل بالکل. نادرا میں ٹائم پیریڈ جو ہے وہ 3 سال کا ہے. 3 سال. کہ اگر آپ کی کوئی اس طرح کی کوئی غلطی سامنے آ رہی ہے تو ود ان 3 ایئرس آپ جائیں. نادرا کے پاس بھی ایفیڈیوٹ وہ مانگتے ہیں اور اختیارات ہیں. لیکن اگر جب اس سے زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر نادرا بھی آپ سے کہتی ہے کہ کورٹ کی اب ڈگری لائیں، اور پھر کورٹ میں باقاعدہ ایک کیس فائل کیا جاتا ہے. اور کورٹ میں جب کیس فائل کیا جاتا ہے تو کورٹ جو ہے وہ آپ سے کہتی ہے کہ جس ڈیٹ آف برتھ کو یا جس نام کو آپ ٹھیک کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کوئی پارٹیکولر ثبوت ایک پیش کریں. یعنی کہ اگر پریویس آپ کے پاس ڈیٹ آف برتھ کا کوئی سرٹیفکیٹ رکھا ہوا ہے یا میٹرک سرٹیفکیٹ ہے تو اس کو اس کے ساتھ انیکچر کر کے آپ کیس فائل کریں. اس کو دیکھتے ہوئے کورٹ آپ کو ڈگری دے گی اور اس ڈگری کو جب لے کے نادرا میں جائیں گے تب جا کر آپ کے وہ. ویسے والدین کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے یہی مشورہ ہے کہ اس چیز کو جلد از جلد کر دیں. جیسے عمران بھائی ہے نا، ان کے ہاں لوگ آتے ہوں گے نام وام غلط ہو، پھر وہ سیریل چلی رہی ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ سر وہ ذرا چینج کر دیں. اب وہ یہ بھی پھنس گئے کہ کسی کا مسئلہ ہے، حل بھی کرنا ہے، لیکن غلطی ہماری ہوتی ہے کہ جب ہم ان سب کو پریشان کرتے ہیں، پہلے سے چیزوں کو پرفیکٹ نہیں رکھتے. اچھا، آپ کی کیا ویسے ذمہ داری ہے انجمن اساتذہ پاکستان میں ایز اے لیگل ایڈوائزر؟ کوئی کیسز وغیرہ زیادہ آتے ہیں اساتذہ؟ دیکھیے، ہمارے پاس جو عام طور پر اس طرح کی جو میں نے اسٹوڈنٹ کا بتایا ہے، اب جب اس طرح کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ مس ہیپ ہو ہی جاتا ہے کہ بعض غلطی کو لیے بیٹھے رہتے ہیں اور اسکول والوں کو بھی انفارم نہیں کرتے، اور جب ان کو نوکری کا مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر وہ اسکول کے پاس آتے ہیں اور اسکول والے کہتے ہیں اب تو یہ ہمارے ہاتھ سے بھی مسئلہ نکل چکا ہے اور بورڈ کے مسئلے. تو پھر ایسی سچویشن میں ہم باقاعدہ کورٹ کا رخ کرتے ہیں. ایک تو یہ ذمہ داری آ جاتی ہے مجھ پر. دوسرا یہ کہ بعض ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ گورنمنٹ ٹیچر بھی ہیں، تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک حکومت جو ہے ٹیچر کو اپائنٹ کر لیتی ہے اور دوسری حکومت آ کر اس کو ہٹا دیتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اگر ٹیچر کو باقاعدہ قانونی طور پر اپائنٹ کیا گیا ہے تو پھر دوسری حکومت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کو ہٹائے. تو پھر ایسی سچویشن میں ہمیں بظاہر پھر سی پی فائل کرنی پڑتی ہے ہائی کورٹ میں اور یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ بالکل لیگل وے میں اپائنٹ ہوئے تھے اور ان کو دوبارہ بحال کیا جائے. صحیح. تو اس قسم کے مسائل کو بھی ہم. عمران بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے خیال سے بچے کے لیے اسکول کا انتخاب کرتے وقت والدین کو کیا دیکھنا چاہیے؟ سر، آج کل کے دور میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ دین کی تعلیم بھی ساتھ دی جا رہی ہو دنیاوی تعلیم کے ساتھ. مطلب یہ نہیں کہ سپارہ پڑھایا جا رہا ہو. بات یہ نہیں کہ سپارہ پڑھانے کی بات کروں. میں نے بھی آپ کو بتایا جو میں اپنے دوست کے اسکول کا، وہاں پہ جس طرح سے وہ اپنے بڑوں کی عزت کرنا سکھا رہے ہیں، جس طرح سے مینرز سکھا رہے ہیں، تو یہ سب دین ہی کہتا ہے ہمارا. اور کیا کہتا ہے؟ اخلاقیات کہہ لیں آپ. تو اس طرح کا دیکھا کریں اور گھر کے قریب ہو آپ کے. سب سے پہلے تو گھر کے قریب، کیونکہ جس طرح کے آج کل کے حالات ہیں گھر کے قریب ہو کہ بھائی چلو آپ گھر پہ نہیں ہیں تو آپ کی جو وائف ہے وہ جا کے چھوڑ آئے یا لے آئے، یا بچہ خود بھی چل کر آ سکے. جس طرح کے آج کل کے حالات ہیں وہ سب کچھ دیکھا جائے. کیونکہ اب دیکھیں نا، پیپرز قریب ہیں
اب بچوں کے جو پیپرز قریب ہیں تو اب اس میں 8 تاریخ سے پیپر سٹارٹ ہیں. اب اسکول میں ایکسٹرا کلاسز بھی ہو رہی ہیں. اب بچہ جانا چاہے تو قریب گھر کے اسکول ہے تو جا سکتا ہے, دور ہوگا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا, کرایہ بھی زیادہ لگ جائے گا اور آنے جانے بھی مسئلہ ہوگا. ایک وقت تھا کراچی کے جب حالات بعض مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں تھے بدقسمتی سے, تو نقل کا رجحان بہت زیادہ تھا. بالکل. اچھا اس وقت ہم جیسے کچھ تھے جو اس کے خلاف جہاد کر رہے تھے, تو ہم گولیوں کے نشانے پہ تھے, لیکن میرا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, حق کی جیت ہوئی. اب کراچی میں وہ حالات نہیں ہیں. اس وقت نقل کا عالم یہ تھا کہ نہ پیسے دینے کی ضرورت ہے, نہ کچھ فون کسی کا کروانے کی ضرورت ہے, بدماشی چلے گی, سیکٹر یونٹ چلیں گے بھائی. اور اس طرح سے میں اسلامیہ کالج اور ادھر ادھر دیکھتا تھا, راؤنڈ کرتے تھے کہ مطلب استاد بیچارہ فارغ تھا, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب الحمدللہ ایسا معاملہ نہیں ہے. جنہوں نے بدماشیاں کی وہ آج کل لندن میں پوچھے لگا رہے ہیں. تو ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں, حق کی بات کریں, اور غلط بات ہو تو جو آپ کے اندر آپ کے پاس طاقت ہے آپ کہیں کہ یہ غلط ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ طاقت نہ ہو تو بھی کریں. عمران بھائی یہ بتائیں کہ نقل کا معاملہ ختم ہو گیا ہے, ہو رہا ہے یا ہو جائے گا؟ اچھا میں نے یہ بات درد دل سے اس لیے کہی کہ میں یو کے میں بھی رہا ہوں 1 سال. وہاں کے اخباروں میں پڑھتا تھا, اور ایک کینیڈا کی یونیورسٹی کا ایک کالم چھپا تھا, اس نے یہ بتایا تھا کہ کراچی سے اگر کسی نے اس تعلیم کے شعبے میں ڈگری لی ہے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے, ہم اسے ری چیک کریں گے. کیونکہ اتنا زیادہ نقل کا رجحان تھا بدماشی کے ساتھ. جو لوگ شہر کے حالات خراب کرتے ہیں نا, ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ اچھے لوگوں کا بھی مستقبل خراب کر دیتے ہیں. سر کراچی کے اندر اگر آپ کو تعلیم کے ناپنا ہے تو نقل کے رجحان کے ساتھ, تو آپ ایسے نہ گئے کہ میٹرک میں نقل بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا رزلٹ ہوتا ہے 70 to 75. جب آپ انٹر کے اندر آتے تھوڑی سختی بڑھ جاتی تو اس کا رزلٹ ہوتا ہے 30 سے 35 کے رزلٹ. گریجویشن کے اندر بالکل نقل نہیں ہوتی تو اس کا رزلٹ آتا ہے 8 سے 10%. صحیح. تو یہاں تو ہم نے ایک پیمانہ دے دیا نقل کا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا نقل کم تو بہت ہوئی ہے. وہ جو دور آپ بتا رہے ہیں اس زمانے میں 95% نقل ہوتی تھی, اور 5% جو بچے ہوتے تھے خود کرنے ہوتے تھے. جس کو آتا بھی تھا وہ کہتا ہے یار میں ذہن لڑاؤں گا, وہ اسی سے دیکھ کے کر لو. وہ دور تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے اس کو ختم کرا, لیکن نقل ابھی بھی ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نقل تو ہونی ہی نہیں چاہیے, لیکن اگر نقل کہیں ہو رہی ہے تو پھر سب جگہ کر دو بھائی. اگر تمہیں نقل کروانی ہے سب جگہ کرو. یہ طریقہ نہیں ہے کہ بھائی آدھے پڑھ رہے ہیں رات آدھے پڑھ رہے آدھے کر, یہ چیز غلط ہے. اب دیکھیے کچھ اسکول ایسے ہیں کراچی کے اندر کہ جہاں پہ ہمارے ذہن میں ہے کہ بھائی اندر گھسو گے یا نقل کا کانسیپٹ نہیں ہے تو بچہ ڈر کے مارے سوچتا بھی ہے نقل کرانے کا. اور کچھ اسکول ایسے جن میں ہمیں پتا ہے کہ ہاں بھائی نقل ہونی ہے تو وہ اتنا لوڈ ہو کے جاتا ہے کہ وہ 5 سال کا پیپر بھی اس پرچے سے نکالے جو وہ لے کے جا رہا ہے اپنے ساتھ. تو اب اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے معذرت کے ساتھ کہ میں بھی خود ایک استاد ہوں, سامنے بھی اساتذہ بیٹھے ہوئے, اور سب سے بڑا جو پیپر کو جو نقل مافیا کو فروغ دینے والا ہے وہ خود استاد ہے. کیسے استاد ہے؟ ایم سی کیوز آئے ہیں آپ کے پیپر میں 20 نمبر کے, ایم سی کیوز دیے اسی وجہ سے کہ نقل کا رجحان کم ہو. وہ 20 نمبر کے ایم سی کیوز جو بچہ پڑھنا نہیں جانتا, جس کو نقل کا نہیں پتا, وہ کہاں سے کرے گا؟ وہ کوئی استاد ہی اس کو سالو کر کے دے رہا ہے نا کہ بھائی کر لو ود ان 5 منٹس کو کوئی استاد ہی سالو کر کے دے رہا ہے کہ جس کو وہ پھر وہ میسیجز پہ چل رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کو یہ دیکھنا چاہیے کیونکہ کچھ سینٹر اپنی ذمہ داری کچھ سینٹر میں پیپر پہلے آتا ہے آدھے گھنٹے پہلے, کچھ جگہ 25 منٹ پہلے, جو دور ہوتے ہیں بورڈ سے اس میں 10 منٹ پہلے بھی پہنچتا ہے. تو وہاں کے کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں, میں سب کا نام نہیں لے رہا, 95% لوگ ایسا نہیں کرتے, لیکن 5% ہمارے درمیان ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسی پرچے سے ایم سی کیوز دیکھ کے وہ فارورڈ کر دیتے ہیں میسیجز پہ. وہ ایم سی کیوز پورے کراچی پھیل جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں پیپر آؤٹ ہو گیا. پیپر آؤٹ نہیں ہوتا بھائی, یہ ہمارے اندر کے کچھ اساتذہ ہیں جو اس کو اس طرح سے کرتے ہیں. ہمارا اندر کا کچھ آؤٹ ہو رہا ہے. پھر دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں. اب میں عمرہ کرنے گیا ہوا تھا, وہاں پہ میرے کزن کی کال آ رہی ہے کہ بھائی وہ میرے بچے کا سینٹر پڑ گیا, چینج کرا دو. ارے بھائی میں کہاں سے چینج کرا دوں؟ پہلی بات میں خود نقل کے خلاف باتیں کر رہا ہوں, میں سینٹر آپ چینج کرنے مدینہ شریف بیٹھا ہوں, مدینہ گیا ہوں, تم کہہ رہے ہو وہاں پہ وہ چینج کرا دو. پھر فون آنا شروع ہو جاتے ہیں, بھائی اس کا سینٹر یہاں پڑا, اس کا. ارے یار ہم اگر کسی چینل پہ بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ سے نو ٹو چیٹنگ بات کر رہے ہیں, کہیں بیٹھ کے اس کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں, لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں, لوگوں کی ناراضگیاں برداشت کر رہے ہیں, جیسا بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا. اس کے بعد پھر میں خود ہی ان کے اسکول میں فون کر کے بولوں کہ بھائی میرے کزن کا سینٹر, بچی کا سینٹر پڑا ہے, یا میرے اپنے بھتیجے کا سینٹر پڑا ہے, ان کو نقل کرا دو. ان کے نظر میں میرا کیا امیج رہ جائے گا؟ بالکل صحیح فرمایا. لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بھائی اب دیکھیں میرا اپنا بیٹا اس سال 9 کے پیپر دے گا, اپنا بیٹا میرا 9 کے پیپر دے گا. میں نے اس کو کلیئرلی یہ بات بول دی, میں نے کہا بھائی میں کسی سے کوئی تمہارے بارے میں بات نہیں کروں گا, جو پڑھ سکتے ہو پڑھو, تمہارے 60% بغیر نقل کے میرے لیے بہت ہے کہ تم 90% نقل کر کے لاؤ. صحیح. اچھا کچھ بات کرتے ہیں
آپ کا جو نظریہ، آپ کی جو فکر رہی ہے اس اعتبار سے اساتذہ کرام کی تربیت کی وہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ خوف خدا بھی ہو، رسول اللہ کا عشق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی ہو، اور جذبہ بھی ہو کہ معاشرے میں تبدیلی لانے ہے. اس کے لیے کچھ کام کری انجمن جی اساتذہ؟ الحمدللہ انجمن اساتذہ پاکستان ابھی ریسنٹلی ہم نے ٹیچر ڈیولپمنٹ پروگرام مختلف ڈسٹرکٹ کے اندر شروع کیے ہیں اور اس کے مختلف مراکز بھی بنے ہیں. تو ان پروگرام کے تحت ہم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اپنے اساتذہ کو گیدر کریں گے اور پھر ہمارے پاس ایسے جو ہے وہ ٹرینر موجود ہیں جو اساتذہ کی اس طریقے سے تربیت کریں گے کہ پھر ان کے اندر جو ہے وہ شوق بھی ہو، جذبہ بھی ہو، اور پھر ان کے اندر وہ ابیلٹی بھی آئے تاکہ وہ جو ہے وہ بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کریں. تو انجمن اساتذہ پاکستان ہمیشہ سے یہ کوشش بھی کرتی رہی ہے اور ابھی تو ریسنٹلی انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ ٹیچر ٹریننگ ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر شروع ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے انشاءاللہ اندرون سندھ تک بھی لے کر جائیں گے. تو جہاں تک استاد کی تربیت نہیں ہوگی، جس طرح سر نے کہا کہ نقل کے حوالے سے، تو یہ تربیت کا فقدان ہے نا کہ ہم دیکھیں اپنی، ایک تو ہم مسلمان ہیں، بے حیثیت مسلمان ہم کیا کر رہے ہیں، مطلب ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہے. تو جب تربیت ہوگی تو ہمیں یہ ادراک ہوگا کہ ہم نقل کر کے ہم اپنی جنریشن کو کس طریقے سے تباہ و برباد کر رہے ہیں. تو اب یہاں المیہ یہ ہے کہ سینٹرز جو ہے وہ یوں ہوتے ہیں کہ آپ کا اسکول ہے نا تو آپ نے سینٹر ڈلوا دیا، میرا اسکول ہے میں نے سینٹر ڈلوا دیا، میرے بچے جی ہاں میرے بچے آپ کے اسکول میں اور آپ کے بچے میرے اسکول میں. سبحان اللہ، یہ ہوگی ترقی. یہ اب آپ بتائیں اس صورت میں کیا ہوگا. لیکن ریسنٹلی جو ہے ہمارے جو چیئرمین ہیں غلام حسین سوہو صاحب، انہوں نے بہت اچھے اقدامات لیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی اچھا کام کرے اس کو جو ہے وہ ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. تو انہوں نے اس حوالے سے بڑی سختیاں بھی کی ہیں. من پسند جو سینٹر کا سلسلہ تھا اس کو کسی حد تک انہوں نے کم کیا ہے. تو پہلے تو یہی سلسلہ تھا. پھر استادوں کا جو ہے واقعی میں ساری جو کہتے ہیں نا 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. بچے جو ہے، اب میں چونکہ میرے 3-4 کیمپسز ہیں نا، بچے جب 9 کے پیپر دے کر آتے نا شبیر بھائی، میٹرک میں نہیں پڑھتے. ارے ہم پریشان کیوں نہیں پڑھتے؟ اب جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ 9ویں کے جب یہ پیپر دے کر رہے تو وہاں انہوں نے نگران کو 200 400 500 انہوں نے دے دیے اور انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا. اچھا، اب انہوں نے کہا جی 10th میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. واہ واہ واہ. تو جب یہ حال ہوگا تو پھر ایجوکیشن کا کیا حال ہوگا، اور جب ایجوکیشن کا یہ حال ہوگا تو پھر ہمارے ملک کا کون سا ایسا شعبہ ہوگا جو ترقی کرے گا. آپ کو کیسا انجینئر ملے گا، کیسا ڈاکٹر ملے گا، کیسا آپ کو چارٹر اکاؤنٹنٹ بنے گا، اور کس طریقے سے جو ہے نا وہ ہمارا ملک ترقی کرے گا. تو میں ایک گزارش یہ کروں گا کہ دیکھیں نا، ہم سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر میں ایک کاروباری ہوں، میں اگر دودھ میں پانی ملا رہا ہوں، میں آپ کے بچے کو زہر پلا رہا ہوں. آپ راشن کا کام کرتے ہیں، آپ مرچوں کے اندر برادہ ملا رہے ہیں تو آپ میرے بچے کا. ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، سب کام پورا کر رہے ہیں. تو ہم اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں نا. جن شعبے سے آپ وابستہ ہیں، جس سے میں ہوں، کاروباری ہیں یا دیگر ہیں، تو اگر ہم ملاوٹ کر رہے ہیں، ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں، تو حقیقت میں ہم خود ایک دوسرے کے دشمن ہیں. تو اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ملک بھی ترقی کرے گا اور انشاءاللہ جو ہے معاشرہ بھی پھلے گا پھولے گا. تو یہی تربیت جو ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انجمن اساتذہ پاکستان پورے پاکستان کے اندر اس نیٹ ورک کو انشاءاللہ وسیع کرے گی. بڑھانا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. دیکھیں جیسے انہوں نے بات کی نا، ہمارے سسٹم کیا ہوتے ہیں، وہ بچہ میٹرک میں تو نمبر لیا آتا ہے کسی نہ کسی طریقے کر کے، انٹر میں بھی لیا آتا ہے. میں نے آپ کو کہا گریجویشن میں نقل نہیں ہے، یہاں آ کے پھنستا ہے. کسی بھی جگہ پہ دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں، A1 گریڈ لانے والے بچے جب ایڈمیشن دیتے ہیں کسی بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیچھے پڑھائی نہیں ہے. اچھا پھر ہمارے ساتھ ہمارے پاس سب سے آسان طریقہ کیا ہے یار، پنجاب والے زیادتی کرتے ہیں. پنجاب والے ہمارے پاس سب سے آسان طریقہ یہ کہہ دو کہ پنجاب والے زیادتی کرتے ہیں. ارے بھائی پنجاب ہم خود کر رہے ہیں، ہم خود اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. بھائی وہ پنجاب میں نقل کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. پنجاب کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیں، میں نے اس طرح کے بچے دیکھے، کوئی رکشے والے کا بچہ ہے، کوئی ٹیکسی والے کا بچہ ہے، اس نے پوزیشن سے لی ہوئی ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، اسکالرشپ سے لی ہوئی ہے، اور وہاں پہ کام. ہمارے یہاں پوزیشن لینے والا رکشہ چلا ہمارے یہاں. اب آپ یہ دیکھیں نا، جب آپ انٹر کے اندر نقل کر کے آپ نے A1 گریڈ لے لیا، 80% نمبر لے لیے، آپ وہ ٹیسٹ تو آپ کو ایسا سالو کرنا چاہیے کہ دوسرا اگر 3 گھنٹے میں کر رہا ہے تو وہ ٹیسٹ آپ آدھے گھنٹے میں سالو کر کے نکلو. آپ جب ٹیسٹ ہی کلیئر نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے میٹرک کیا، جیسے سر نے بات کری کہ آپ نے انٹر کیا، تو وہ فائدہ ان کو کہیں پہ بھی نہیں ملتا سر.
बहुत शुक्रिया इमरान खालिद साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, वक्त कम था वरना मैं तो 2-3 घंटे और निकाल लेता, लेकिन दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात हुई या कोई मौका मिला तो ज़रूर करेंगे। गुलाम मुस्तफ़ा सियाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, अकील भाई आपका शुक्रिया, आप तीनों तशरीफ लाए। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।